بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ درود ایک ایسا عمل ہے، یہ اللہ اور اللہ کے فرشتے خود کر رہے ہیں، تو عبادت میں نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اظہار محبت ہے، خراج تحسین ہے سرکار کے۔ یہ جتنا بھی کرو، ہر دم آپ کا فوکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ہو۔ وہ کدھر کو جا رہے ہیں آپ ادھر کو جائیں، آپ ان کو فالو کریں، ان کے برابر نہ چلے جائیں۔ عبادات میں ان سے زیادہ بڑھنے کی کوشش نہ کریں کہ اگر وہ ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے تو میں جمعرات کا بھی رکھوں گا، نہیں، آپ ان سے کم ہی رکھیں۔ اگر وہ صرف تہجد کے 2 نفل پڑھتے تھے تو میں 4 پڑھوں گا، نہیں، یہ بھی زیادہ ہو جائے۔ وہ تسبیحات وظائف میں ان لوگوں کو بیٹا منع کرتا ہوں جو دنیاوی کاموں کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی استاد یا گائیڈ کے، اور اس کے ساتھ کیفیات وارد ہوتی ہیں یا دنیاوی پرابلمز ہی ان کی جب ابھی وہ سچویشن ایگریویٹ کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو کہاں آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھے دکھا دیں کہ سرکار دو عالم نے یا چاروں خلفائے راشدین نے یا اہل بیت نے کربلا میں انہوں نے بیٹھ کے ایک چلے شروع کر دیے ہوں اور کہا ہو کہ بس اب اللہ میں یہ دیکھنا بھی یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا۔ وہ تو پتھر باندھتے رہے ہیں پیٹوں پہ، خندقیں کھودتے رہے ہیں، ہجرتیں کرتے رہے ہیں، دانت شہید کراتے رہے ہیں، بچے ذبح کرواتے رہے ہیں، جانیں دیتے رہے ہیں، چادریں چیتی گئی۔ وہ پریکٹیکل، ٹھیک، اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح، وہ آپ کے اوپر، وہ روحانی طور پہ اس کا مانے جو لوگ کرواتے ہیں استاد، وہ غلط نہیں ہے، لیکن پھر وہ گائیڈ آپ کو کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز آپ کی قائم نہیں ہے، قرآن کا ایک حرف پکڑ لیا، آپ کہہ رہے ہیں اس میں سے جو ہے نا میرا کام ہو جائے، اور آپ سمجھ رہے ہیں 7-6 مہینے بعد ہی میرا تو کام نہیں ہو رہا، اللہ کا میں نے اتنی بار یہ نام لیا ہے، یہ تو آپ نے اللہ کے ساتھ بھی سودی کاروبار شروع کیا ہوا۔ یا آپ وہ سمجھ رہے ہیں کلام تو وہ جو عبادت تھی وہ تو آپ نے وہاں آپ کی شادی ہو جائے فلانی لڑکی سے، آپ کو وہ جاب مل جائے، تو عبادت تو آپ نے اس لڑکی کی ہے یا اس جاب کی ہے یا جنت لینے کے لیے کی ہے یا دوزخ کے ڈر سے کی ہے، یہ عبادت تو آپ نے اللہ کی نہیں۔ اللہ کی عبادت تو وہی ہے جو معشوق کے پیچھے آپ جو کھجل ہو رہے ہوتے ہیں، معشوق کے علاوہ نظر نہیں آتا، عشق ہو جائے تو لگ پتا جاتا ہے، وہ ہے عبادت۔ تو عبادت تو اللہ کے لیے خالص کی جاتی ہے۔ وہ جن لوگوں کو میں منع اگر کبھی کرتا ہوں اس لیے کہ ان کے اوپر جو کیفیات آ رہی ہوتی ہیں اس میں کئی بار کفر بول رہے ہوتے ہیں، اللہ سے اپنی طرف سے شکوے شکایت اس لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں، یا روحانی طور پہ اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ ان کی واقعی اگلی منزل شروع ہونی ہوتی ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں ہوتی اور وہ اسی کام میں پڑے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک گائیڈنس ہوتی ہے، زیادہ تر کو تو واپس ان کے مرشد کے پاس بھیجتا ہوں۔ کئیوں کے کئی سال سے نقطے پھنسے ہوتے ہیں، وہ انہیں کئی باتیں، اب میں ساروں میں تو یہاں نہیں کھولتا، اسے اشارہ دینا ہوتا ہے، کچھ بات سمجھانی ہوتی ہے، آگے وہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، کیونکہ گچی دینی پڑتی ہے، اگر وہ پھر اکڑ جاتا ہے کہ گل کرتا ہے، یہی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ وہ تو ساری باتیں، لیکن بہرحال درود پاک آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام درود جتنا مرضی بھیجیں، جتنا بھی کریں، وہ اسی وقت آپ کو دیکھتے ہیں، اس وقت کوئی غلط کام نہ کر رہے ہو، ان کی امت کو نہ آپ تنگ کر رہے ہو، ان کی امت کو آپ معافی کر رہے ہو، گندے بندوں کے لیے وہ دعا کرتے تھے گناہ گاروں کے لیے، آپ ان سے بدلے لینے نکلے ہوئے ہو۔ یہ میرے کہنے کا مقصد ہے۔ باقی جہاں تک باقی تسبیحات وظائف عبادات ہیں، عبادت تو 24 گھنٹے کرنی ہے رب کی، ہر سانس پہ اس کا ذکر ہے، آٹومیٹک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو حالت آپ کی 5 وقت نماز میں مصلے پہ ہوتی ہے، وہ اگر آف دی مسلح مسجد سے باہر نکل کے گھر میں، بازار میں، دکان پہ، جاب پہ بھی وہ اللہ اسی طرح سامنے رہتا ہے، پھر تو وہ قائم نماز ہے، عبادت ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے دنیاوی فائدے لے رہے ہیں تو آپ نے بہت چھوٹی قیمت لگائی۔ علم القرآن خلق الإنسان علمه